جوانو، کیا تم جانتے ہو کہ موت کے وقت جب مرنے والے کی آنکھوں کے پردے پر دنیا کے سارے مناظر دھندلا جاتے ہیں، جب مرنے والے کی سانسیں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگتی ہیں، جب اس کے ہونٹ کانپنے لگتے ہیں، جب اس کے دل کی دھڑکنیں آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگتی ہے، جب اس کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگتے ہیں، جب مرنے والے کے ہاتھ اور پاؤں سن ہونے لگتے ہیں، ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، تب مرنے والے کے چاروں طرف 5 فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ آج یہی بتانے والا ہوں کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے، جب انسان کے جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے، تب انسان کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں، اور وہ 5 فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ 5 فرشتے آ کر ایسے کون سے جملے بولتے ہیں جن کے جملے سن کر مرنے والا لرز جاتا ہے؟ اللہ اکبر! یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب مرنے والے کے لیے دنیا کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جس دولت پر ناز کرتا تھا، مرنے والا جس دولت پر غرور کرتا تھا، وہ جس شان و شوکت پر فخر کرتا تھا، مرنے والا جس جوانی پر غرور کرتا تھا، وہ جس طاقت کو اپنی پہچان سمجھتا تھا، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی دوران مرنے والے کے پاس پہلا فرشتہ آتا ہے، آ کر اس کے سرہانے کھڑے ہو جاتا ہے، اس کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی آواز آسمانی گرج کی طرح گونجتی ہے۔ وہ جو فرشتہ ہوتا ہے نا، جو مرنے والے کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی آواز اتنی زیادہ بلند ہوتی ہے کہ آسمانی بجلی کی طرح گرجتی ہے، گونجتی ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے، مرنے والے سے مخاطب ہو کر پہلا فرشتہ کہتا ہے اے مرنے والے، کیا تو نے نہیں سنا تھا کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل اور تماشا ہے؟ کیا تو نے نہیں سنا تھا کہ یہ دنیا تو محض ایک دھوکہ ہے؟ اے مرنے والے، میں وہی فرشتہ ہوں جو تیرے ہر قدم کا گواہ رہا، تیرے ہر قدم کا شاہد رہا۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب تو نے اپنی جوانی کو گناہوں کی نظر کر دیا تھا، اپنی سونے جیسی جوانی کو غفلت کے نام کر دیا تھا، گناہوں کی نظر کر دیا تھا۔ مجھے وہ راتیں بھی یاد ہیں جب تو نے اپنے والدین کے آنسوؤں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے وہ لمحے یاد ہیں جب تو نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کیں، چغلیاں کیں، نفرتیں پھیلائیں، جب تو نے اپنی زبان کو زہر کی مانند لوگوں کے دلوں پر تیر برسائے، اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو دکھ دیے، درد دیے، لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکے۔ او مرنے والے، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جینے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا؟ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ لیکن تو نے اپنی جوانی کو فحاشی میں برباد کر دیا، تو نے اپنی جوانی کو دنیا میں غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو نے اپنی آنکھوں کو حرام مناظر میں جھونکا، تو نے اپنی زبان کو جھوٹ اور بہتان سے آلودہ کیا، گندا کیا۔ تیری زبان خاموش ہے، تیری زبان کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج تیری آنکھیں بولیں گی، آج تیرے ہاتھ بولیں گے۔ اللہ اکبر! آج تیرے قدموں کی لرزش تیرے کیے گئے ہر قدم کی کہانی سنا رہی ہے۔ آج تیرے ہاتھ جو دنیا میں فخر سے اٹھتے تھے، آج وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اب وہ نہیں ہل سکتے۔ اور آج تیرا دل جو دنیا کی محبتوں میں گم تھا، آج وہ اندھیروں میں تڑپ رہا ہے۔ دنیا کی محبتوں میں گم ہونے والا جو قلب ہے نا تیرا، آج وہ اندھیروں میں تڑپ رہا ہے۔ او مرنے والے، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا؟ لیکن تو نے اس امتحان کو کھیل تماشا سمجھا۔ تو نے اپنے نفس کی پوجا کی، اپنے نفس کی غلامی کی، بجائے اللہ کے آگے جھکنے کے تو اپنے نفس کے آگے جھک گیا۔ جو کچھ تو نے دنیا میں کیا، جو کچھ تو نے اپنی زندگی میں کیا، آج یہ سب کچھ تیرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ فرشتہ کہتا ہے، او مرنے والے، آج تیری دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے، آج تیرا امتحان مکمل ہو چکا ہے۔
آج تیرا حساب شروع ہو چکا ہے اور آج تیرے اعمال کی گواہی دی جا رہی ہے۔ آج کے نوجوان کیا سوچتے ہیں؟ پتہ ہے کیا سوچتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جوانی عیش و عشرت کے لیے، جوانی گھومنے پھرنے کے لیے، جوانی نفس کی پوجا کرنے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ راتیں گناہوں کے لیے، دن عیاشی کے لیے۔ آج کل کے جوان سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کا کام صرف فحاشی دیکھنا ہے، فلمی مناظر دیکھنا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زبان کا کام صرف لوگوں کے دلوں پر تیر چلانا ہے، بک بک کرنا ہے، غیبت کرنی ہے، چغلی کرنی ہے۔ وہ نادان سمجھتے ہیں کہ قدموں کا کام صرف فحاشی کی محفلوں میں جانا ہے۔ وہ بھول چکے ہیں کہ ایک دن یہی آنکھیں، یہی زبان، یہی قدم ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ وہ بھول چکے ہیں کہ ایک دن یہی فرشتہ آ کر ان سے یہی سوال کرے گا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اسی دوران مرنے والے کے پاس دوسرا فرشتہ آ کر اس کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلے فرشتے نے جو کچھ کہا آپ لوگوں نے سن لیا۔ یہ سن کر مردہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، شرمندگی کی دلدل میں غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اب دھرتی نہیں ہوتی جہاں پر وہ دفن ہو جائے، بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچانا۔ کہتے ہیں اسی دوران مرنے والے کے پاس دوسرا فرشتہ آ کر اس کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے مرنے والے کہاں گئی تیری کوٹھیاں؟ او مرنے والے کہاں گئے تیرے بنگلے، تیری جائیدادیں، تیری زمینیں؟ کہاں گیا وہ غرور جس پر تو فخر کرتا تھا؟ کہاں گئے وہ نوکر چاکر جو تیرے ایک اشارے پر دوڑ کر آتے تھے، لبیک کہتے تھے؟ آج تو اکیلا ہے، نہ تیرے ساتھ تیری دولت ہے، نہ تیرے ساتھ تیرے دوست ہیں، نہ تیرے ساتھ وہ رشتہ دار ہیں جن کی خاطر تو نے اپنے رب کو بھلا دیا، نہ تیرے ساتھ وہ بیٹے ہیں جن کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، اپنے رب کو ناراض کرتا رہا۔ کیا تو نے نہیں سنا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے، مگر تو نے اس عارضی ٹھکانے کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھا۔ تو نے اپنے بنگلوں کی تعمیر پر اپنی آخرت کے محل کو برباد کر دیا۔ تو نے دنیا کی زمینوں کی خرید و فروخت میں دین کو بیچ دیا، آخرت میں نہ ختم ہونے والی زندگی تباہ کر دی۔ فرشتہ کہتا ہے کہاں ہیں وہ دوست جن کے لیے تو نے اپنے رب کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا؟ آج تجھے کوئی بچانے والا نہیں، آج تیرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو اکیلا ہے اور تیرے اعمال تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ تو نے دنیا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے آگ کا سامان جمع کیا، اپنے لیے تباہی کا سامان جمع کیا، اور آج وہی آگ، وہی تباہی تیرے قدموں کے نیچے دہک رہی ہے۔ آج تو زمین میں دفن ہونے والا ہے، مگر تیرے اعمال آسمان تک چیخ چیخ کر گواہی دے رہے ہیں۔ اے مرنے والے کہاں ہے تیرا غرور؟ کہاں ہے تیری شان؟ کہاں ہے تیرا رتبہ؟ آج تیرے ساتھ صرف تیری قبر کی مٹی ہے، آج تیرے پاس صرف تیرے گناہ ہیں، اور آج تیرے سامنے تیرے اعمال کا حساب کھل چکا ہے۔ آج تیرے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ کہتے ہیں اسی دوران مرنے والے کے پاس تیسرا فرشتہ آ کر کہتا ہے اے مرنے والے کہاں ہیں وہ دوست جن کے لیے تو نے اپنے رب کو بھلا دیا؟ کہاں گئی وہ محفلیں؟ تیرے دوست تجھے چھوڑ کر چلے گئے، آج تیرے لب خاموش ہیں، تیری محفلیں ویران ہو چکی ہیں۔ تو نے اپنے رب کی یاد کو چھوڑ کر دنیا کے فریب کو گلے لگا دیا، دنیا بھی تباہ کر بیٹھا، اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھا۔ اسی دوران مرنے والے کے پاس چوتھا فرشتہ آ کر کہتا ہے اے مرنے والے کہاں گئے وہ قدم جو تو نے گناہوں کی راہوں پر دوڑائے تھے؟ کہاں گئی وہ رفتار جو تو نے فحاشی کی محفلوں میں چلنے کے لیے استعمال کی تھی؟ آج تیرے قدم بے جان ہو چکے ہیں، آج تیری رفتار تھم چکی ہے، آج تیرے پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو نے اپنے قدموں کو مسجد کی دہلیز سے ہٹا کر گناہوں کی محفلوں میں موڑا۔ تو نے والدین کی خدمت کے بجائے دوستوں کی خوشامد میں اپنے قدم بڑھائے۔ آج تیری دنیا بھی تباہ ہو گئی، تیری آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ اسی دوران مرنے والے کے پاس پانچواں فرشتہ آ کر کہتا ہے اے مرنے والے کہاں گیا وہ دل جسے اللہ کی محبت سے بھرنا تھا؟ کہاں گئی وہ روح جسے اللہ کے ذکر سے منور کرنا تھا؟ تو نے اپنے دل کو دنیا کی محبت میں گم کر دیا،
تو نے اپنے دل کو نفرت، حسد اور کینہ سے بھر دیا، تو نے اپنی روح کو گناہوں کی آگ میں جھونک دیا۔ آج تیرا دل سرد ہے، آج تیری روح قید میں ہے، آج تیرے وجود پر پچھتاوے کی مہر لگ چکی ہے۔ اے مرنے والے، آج تیرے لیے نہ کوئی دعا ہے، آج تیرے لیے نہ کوئی معافی ہے، نہ کوئی رحمت، آج تیرے لیے صرف تیرے اعمال ہیں اور تیرے رب کا انصاف باقی ہے۔ اب میں جوانوں کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے نوجوانوں، اپنی آنکھیں کھولو، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اپنی